سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں، لیکن سورہ اخلاص جو عام طور پر سبھی لوگوں کو یاد رہتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آج ہم اس کی فضیلت آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اس کی فضیلت بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو آئیے آج ہم بتائیں گے سورہ اخلاص کی کچھ فضیلت، کچھ حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو سورت ہے وہ کتنی طاقتور، کتنی فضیلت والی، کتنی عظیم سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، یعنی سورہ اخلاص سے ہمیں محبت زیادہ ہے، اور سورہ اخلاص پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ اللہ اکبر! ایسے ہی ایک شخص نے اس سورت کو رات میں خوب پڑھتے ہوئے سنا، یعنی وہ شخص سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے۔ ایک شخص نے ایک آدمی کو رات بھر پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ اس بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر وقت کیوں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، کچھ اور بھی تو سورت ہے۔ یعنی سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ثواب میں اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت بڑے بڑے سورتیں ہیں، بہت بڑے بڑے عمل ہے۔ آ کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بار بار یہی سورہ پڑھ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ سورہ قرآن کی 1/3 ہے۔ یعنی 1/3 کتنا ہوا؟ 10 پارہ، تو یہ سورہ 10 پارہ کی برابر ہے۔ اور سنیے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے اس کی طاقت ہے کسی کو کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے کہا یہ کس سے ہوگا؟ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے کہا صحابہ کو کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ طاقت ہے کہ سونے سے پہلے قرآن کی 1/3 پڑھ لیا کرے، یعنی 10 پارہ پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے کہا یہ کس سے ہوگا کہ سونے سے پہلے 10 پارہ پڑھ لیا کرے؟ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، یہ قرآن کی 1/3 ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے۔ پھر ایک حدیث آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ ہمارے نبی کی اتنی بہترین آواز تھی، اتنی بہترین تلاوت کرتے تھے کہ صحابہ کرام سنتے ہی چلے جاتے تھے، سنتے ہی چلا جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی کان لگا کے سنتے تھے، ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ اتنی پیاری تھی ہمارے نبی کی آواز، اللہ اکبر، کہ لوگ سنتے ہی چلے جاتے تھے۔ کب صبح ہوتا تھا، کب شام ہوتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور گھر تشریف لائے، گھر چلے گئے۔ تو صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن حضور تلاوت فرمائیں گے، لیکن شاید آسمان سے وہی آ گئے یا کوئی کام یاد آ گیا تو حضور واپس چلے گئے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور کہا کہ میں نے تمہیں 1/3 قرآن کی تلاوت کرنے کی وعدہ کیا تھا، تو سنو، یہ سورت 1/3 قرآن کی برابر ہے۔
ऐसे ही एक और हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जो शख्स सूरे इखलास को 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में एक महल बनवा देंगे। इतने ही आसान है जन्नत में महल बनवाना। इस पर उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, फिर तो हम जन्नत में बहुत सारे महल बनवा लेंगे। अगर इतना ही जन्नत में महल बनवाना आसान है, फिर तो हम बहुत सारे बनवा लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज़्यादा और इससे भी बेहतरीन देने वाले हैं। हम मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह देते देते नहीं थकेंगे। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह तो बेपनाह और बेइंतहा देने वाला है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ ले, उसके 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। गुनाह सगीरा, जैसे छोटे छोटे गुनाह जाने अनजाने में हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम जब भी सूरह इखलास पढ़े तो ये सारी फजीलतें जहन में रखते हुए पढ़े। रात में सोने से पहले 3 मरतबा पढ़ ले, दिन में 10 मरतबा पढ़ ले, 50 मरतबा पढ़ ले, एक महल तामीर हो जाएगा, सगीरा गुनाहें माफ़ हो जाएंगी। हम लोग जब कब्र में जाते हैं किसी की, अपने रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की, तो हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, उसकी जगह हम लोग सूरह इखलास अगर 3-3 मरतबा पढ़ लेंगे, अगर 10 आदमी भी होगा तो सोचिए कितना सवाब मिलेगा उनको। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 10 बार पढ़ लिए और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाएंगे कि या अल्लाह, जो फजीलत इसकी मिलने वाली है वो मरहुमा इसको मिल जाए, और जो महल बनवाने का वादा आपकी पैगंबर ने की थी तो वो महल उस मरहुमा को दी जाए। अल्लाह ताला हमें भी देगा और उन्हें भी देगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अक्सर लोगों को इसके बारे में या इसकी फजीलत पता नहीं होती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को इस सूरत की फजीलत पता थी। अगर पता नहीं थी तो इसको शेयर कीजिएगा और दूसरे मुसलमानों तक ज़रूर पहुंचाइएगा।